مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. کتاب المدیح النبوی سے قصیدہ بردہ شریف کا آج کا سبق. یا لائمی فی الہوى العذری معذرتا منی الیک ولو انصفت لم تلمی. آئیے اس شعر کے ترجمہ سے پہلے ہم لغوی تشریح دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے لائم. یہ اسم ہے، معنی ہے لائم الذی یلوم و یوبخ، یعنی جو ملامت کرے اور زجر و توبیخ کرے اسے لائم کہتے ہیں، یعنی ملامت کرنے والا اور زجر و توبیخ کرنے والا. دوسرا لفظ ہے عذری. معنی ہے العذری یقال ہون عذری، کہا جاتا ہے ہوا عذری. معنی کیا ہے؟ عفیف، یعنی پاک محبت. دوسرا معنی نسبت الی بنی عذرہ لاشتیارہم بہم، اور یہ محبت کی نسبت قبیلہ بنی عذرہ کی طرف کی جاتی ہے ہوا عذری کہہ کر، کیونکہ ان کی محبت جو ہے بے تحاشا مشہور تھی. امام باجوری علیہ رحمۃ و رضوان فی الہوى العذری اس قول کے ماتحت فرماتے ہیں اے الہوى المنصوف الی بنی عذرہ بضم العین، یعنی یہاں پر محبت سے مراد جو ہے قبیلہ بنی عذرہ کی محبت ہے جو عذرہ عین کی ضمہ کے ساتھ آتا ہے. وہم قبیلۃ مشہورۃ بالیمن، اور یہ یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے. یؤدی بہم العشق الی الموت لصدقہم فی الحب ورقۃ قلوبہم، اور ان کا جو عشق تھا اور ان کی جو محبت تھی وہ انہیں موت کی گھاٹ تک اتار دیتی تھی، یعنی یہ موت تک اور مرنے تک عشق کرتے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی سچائی اور اسی ساتھ ساتھ ان کے دل کی نرمی. تو محبت میں سچائی اور دل کا نرم ہونا، اس وجہ سے یہ عشق میں اس حد تک بڑھ جاتے تھے کہ یہ اپنے جان سے بھی ہاتھ دھو لیتے تھے. آگے فرمایا وقولہ معذرہ. معذرہ اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے اعتذر معذرۃ او اقدم معذرہ، یعنی میں معذرت چاہتا ہوں. تو یہاں معذرہ جو ہے لفظ یہ مفعول مطلق کی منزل میں ہے. عبارت محذوف یہ ہے اعتذر معذرۃ. اگلا لفظ ہے انصفہ. کہا انصف فلان عدل، یعنی فلاں نے انصاف کیا یعنی عدل کیا. امام فرماتے ہیں وقولہ ولو انصفت لم تلمی. فرمایا اے لأن الحب لیس اختیاریا حتی یلام علیہ. فرمایا کہ محبت جو ہے کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ جس کے کر جانے پر کسی شخص کو ملامت کیا جائے، بل ہوا قہری ولا یلام الا علی الامر الاختیاری، بلکہ یہ تو جبری چیز ہے، یہ بے اختیاری چیز ہے، اور بے اختیاری چیز پر کسی کو ملامت نہیں کی جا سکتی، بلکہ ملامت اس پر کی جاتی ہے جو امر اختیاری ہو. یعنی ایک چیز، ایک گناہ ہے جسے آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا، یعنی آپ کے اختیار میں تھا کہ آپ اس گناہ سے بچ سکتے تھے لیکن پھر بھی آپ نہیں بچے، تو یہ آپ کا اختیار تھا، تو یہ امر اختیاری ہو گیا. اس کے باوجود اگر آپ اس گناہ میں مرتکب ہوئے، اس گناہ کے مرتکب ہوئے، تب تو آپ پر ملامت کی جانی چاہیے. لیکن اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جیسے کہ محبت جو امر اختیاری نہیں ہے بلکہ انسان اس میں مجبور ہو جاتا ہے اور اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے، تو ایسے معاملے پہ تو کوئی بھی ملامت نہیں ہونا چاہیے. یہ امام باجوری کی تشریح تھی. پھر آپ فرماتے ہیں کما قال القائل، ایک شاعر نے کہا ہے، اور یہ عربی کا شعر فرماتے ہیں دع عنک تعنیفی ذق طعم الہوی. فرمایا کہ تم جو مجھ پر سختی کرتے ہو وہ سختی کو چھوڑو، وذق طعم الہوی، اور عشق اور محبت کے مزے کو چکھو. فاذا عشقت، تو جب تم عشق کر لوگے، فبعد ذلك عنفی، عشق کرنے کے بعد تم مجھ پر سختی کرنا.
ظاہر سی بات ہے جب آدمی عاشق ہو جاتا ہے، محبت کرنے والا ہو جاتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ محبت اور عشق وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں رقت ہو، ملائمت ہو، نرمی ہو، تبھی وہ انسان محبت کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری تھا۔ اور جو قول تھا وَلَوْ أَنصَفْتَ لَمْ تَلُمْنِي، یعنی اگر تم انصاف کرتے اور محبت کو سمجھتے تو تم مجھے ملامت نہ کرتے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک امام بوصیری علیہ رحمۃ و رضوان جو سائل سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ محبت کی نشانی ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ مجھے ملامت کرنے والے، اگر تم انصاف کرتے، یعنی اگر تم بھی اگر اس محبت کو سمجھتے تب تو تم مجھے برا نہ کہتے، لیکن تم نے اصل میں اسے سمجھا ہی نہیں، اسی لیے تم مجھے ملامت کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس زاویے سے اگر ایک شاعر ہے خمار بارہ بنکوی، اس کا شعر لے لیں تو بہت حد تک یہ اس شعر کی تشریح کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں شاعر، محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا۔ اگلا لفظ ہے لاما، یہ فعل ثلاثی ہے اور کسی حرف کے لگانے سے متعدی بھی ہو جاتا ہے۔ لم تو ماضی ہے، علوم مضارع ہے، لم امر ہے، مصدر لوم ہے۔ معنی ہے لامہ علی سلوکی المشین وبخہ، یعنی اس نے اس کے برے برتاؤ اور سلوک پر اسے ملامت کی، یعنی اسے زجر و توبیخ کیا۔ اب آئیے اس شعر کی ہم تشریح کے بعد اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا یا لائمی فی الہوى العذری معذرۃ منی الیک، اے قبیلہ بنی عذرا جیسی محبت کرنے پر مجھے ملامت کرنے والے، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ کیوں معذرت چاہتا ہوں؟ کیونکہ وَلَوْ أَنصَفْتَ لَمْ تَلُمِي، کیونکہ اگر تم انصاف سے کام لیتے تو مجھے برا بھلا نہ کہتے۔ آئیے ہم ایک شعر اور لے لیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں عادت کا حالی لا سری بمستتری عن الوشاة ولا دائی بمنحسمی۔ آئیے اس شعر کی بھی تشریح دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے عادت کا حالی۔ یہاں پر عادت جو ہے اس کی لغوی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا عادہ، یہ فعل ثلاثی ہے، لازم ہے اور کسی حرف کے لگانے سے متعدی بھی ہو جائے گا۔ عدو تو ماضی ہے، اعدو مضارع ہے، اعد امر ہے اور مصدر عدو و عدوان آتا ہے۔ معنی ہے عدل امر او عنہ، یعنی عدل امر یعنی بغیر صلے کے، اور صلے کے ساتھ بھی استعمال ہے، عن کے صلے کے ساتھ، عدل امر او عدا عنہ الامر۔ ٹھیک ہے، معنی ہے جاوزہ و ترکہ، یعنی اس نے اس معاملے سے وہ تجاوز کر گیا اور اسے چھوڑ دیا، یعنی جو معاملہ ہے وہ اس سے آگے بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں امام باجوری علیہ رحمۃ و رضوان کی زبانی۔ آپ فرماتے ہیں عادت کا حالی، اے جاوزت کا حالی، یعنی میرا جو حال ہے وہ تم تک پہنچ گیا۔ کما یقول، جیسے کہ کہتا ہے الشخص لغیرہ، جیسے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے لا اراک اللہ حالی، کہ اللہ تبارک و تعالی جو میرا حال ہے وہ تمہیں نہ دکھائے۔ یعنی ایک معنی یہ ہے کہ جو میرا حال ہے اللہ تبارک و تعالی تمہیں نہ دکھائے، یعنی جو میری پوزیشن ہے اللہ نہ کرے کہ وہ کل تمہاری ہو، یعنی جو بری حالت میں میں ہوں۔ ایک معنی یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں عادت کا حالی، سائل سے فرما رہے ہیں امام باجوری، امام بوصیری علیہ رحمۃ و رضوان سائل سے فرماتے ہیں عادت کا حالی، کہ میرا حال بھی تیرے جیسا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنَّهَا خبریہ، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ عادت کا حالی یہ جملہ خبریہ ہے۔ اس طرح سے وعلیہ، اور اس جملے کے اعتبار سے فالمراد الاخبار بأنه جاوزته حاله، تو اس طور پر جب جملہ خبریہ اسے مانے تو اس طور پر اس کا معنی ہوگا کہ یہ خبر دے رہے ہیں بأنه جاوزته حاله، کہ
کہ جو میری حالت ہے یعنی میری محبت کی جو پوزیشن ہے، جو حال ہے میرے دل کا، وہ سائل تک پہنچ گیا، یعنی سائل بھی میری دل میں چھپی محبت سے باخبر ہو گیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے استتارا، یہ فعل خماسی ہے اور لازم ہے۔ استترت ماضی ہے، استتر مضارع ہے، استتر امر ہے، مصدر استتار آتا ہے۔ معنی ہے استتر وراء الاشجار، معنی ہے استتر وراء الاشجار اے اختفا، یعنی وہ درختوں کے پیچھے چھپ گیا۔ استتر النائم تغطا، یعنی سونے والا جو ہے چھپ گیا، سے مراد کیا ہے؟ سونے والے نے چادر اوڑھ لی اور وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، تو چھپنے کا معنی، نگاہوں سے اوجھل ہونے کے معنی استتار آتا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں اسی قول کے ماتحت وَقَوْلُهُ لَا سِرِّي بِمُسْتَتِرٍ عَنِ الْوُشَاةِ، یہ جو قول ہے امام بوصیری علیہ رحمہ کا، امام باجوری اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں السر ما یکتمہ الشخص عن غیرہ، سر یعنی راز جسے ایک انسان اب دوسروں سے چھپاتا ہے، اس سے سر کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے وشات، فرمایا الوشات جمع واشن، یہ واشی کی جمع ہے، وَهُوَ الَّذِي يَشِي الْحَدِيثَ بَيْنَ الْمُحِبِّ وَالْمَحْبُوبِ، تو یہ واشی جو اس میں فاعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چغل خوری کرنے والا، یہاں کی بات وہاں لگانے والا۔ امام فرماتے ہیں کہ محبوب اور محب کے درمیان باتوں میں جھوٹ کو مکس کر کے، ملمہ سازی کر کے پیش کرنے والے کو واشی کہتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ یزینہ و یزخرفہ لاجل افساد بینہما، یعنی وہ ہر محبوب اور محب دونوں کی باتوں کے اندر، دونوں کی باتوں میں کذب سے کام لیتا ہے اور اس میں جھوٹ اور فساد جو ہے ملا دیتا ہے، تاکہ ان دونوں محب اور محبوب کے درمیان فساد ہو جائے، جھگڑا ہو جائے۔ یہ واشی جمع وشات کی تشریح ہو گئی۔ اگلا لفظ ہے انحسامہ، یہ فعل خماسی ہے، لازم ہے، انحسامہ ماضی ہے، ینحسم مضارع ہے، مصدر انحسام آتا ہے۔ معنی ہے انحسمت القضیہ اے انتہت انحلت، یعنی کوئی معاملہ اور کوئی قضیہ، کوئی کیس جو ہے جب وہ انتہا پذیر ہو جائے یا حل ہو جائے تب انحسامہ کہتے ہیں، یعنی کسی معاملے کا انتہا کو پہنچ جانا، ٹھیک ہے، یا کسی معاملے کا حل ہو جانا، اسے یہ کہتے ہیں انحسامہ۔ اب آئیے امام باجوری کی تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قولہ ولا دائی بمنحسمی، امام کا قول ولا دائی بمنحسمی کا معنی ہے اے ولا دائی الحاصل بسبب الحب بمنقطعی، یعنی میرا یہ جو مرض جو ہے، جو محبت کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، وہ جدا ہونے والا نہیں ہے مجھ سے۔ بوصل المحبوب و مؤانستی، محبوب کے مل جانے اور اس کی انسیت کے باوجود بھی، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا جو درد ہے اور جو میری جو بیماری ہے کہ محبوب کی یاد مجھے آتی ہے، یاد رکھیں یہ یاد آنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد امام بوصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا محبوب مجھے مل بھی جائے نا، تب بھی یہ شوق اور یہ اشتیاق جسے تم بیماری کہتے ہو یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بیماری ہمیں بھی عطا فرمائے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اپنے آپ کو ہم بیمار سمجھے اور ہمیشہ ان کی یاد میں بیمار رہیں۔ ایسی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہنے والے کو عطا فرمائے۔ اب آئیے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں عادت کا حالی لا سری بمستتری، جو حال میرا ہے وہی تمہارا بھی ہو جائے۔ ایک ترجمہ یہ ہو گیا۔ دوسرا ترجمہ ہے میرا حال تم پر ظاہر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہ جو میرا حال ہے وہ تمہارا بھی ہو جائے۔ تم ساحل سمندر سے کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہو، جبکہ طوفان کی موجوں کا اندازہ کنارے سے نہیں لگایا جاتا، بلکہ درمیان سمندر میں آنا پڑتا ہے، تب اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ فرما رہے کہ جو میرا حال ہے وہی تمہارا بھی ہو جائے، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ میں کیوں روتا ہوں، پھر تم مجھے ملامت کبھی نہ کرو گے۔ اور دوسرا معنی ہے کہ میرا حال تم پر ظاہر ہو گیا، یعنی میرا حال جو ہے، جو میرا راز ہے
وہ تم تک تجاوز کر گیا ہے، یعنی وہ سب مجھ تک جو ہے منحصر تھا، لیکن اب وہ تجاوز کر کے تم تک پہنچ گیا ہے، یعنی جو میری محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب وہ راز نہیں رہ گیا، بلکہ وہ راز فاش ہو گیا ہے اور تم تک پہنچ گیا ہے، اور تم بھی جانتے ہو کہ میں حضور کی محبت میں بیمار ہوں۔ تو فرمایا آگے، لا سری بمستتری، تو یاد رکھو میرا یہ راز چھپ نہیں سکتا، عن الوشات، چگل خوروں سے کبھی نہیں چھپ سکتا، ولا دائی بمنحسمی، اور نہ ہی میرا یہ مرض، یعنی کون سا مرض؟ محبت کا مرض، مجھ سے جدا ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ جو میرا حال ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ حال تمہارا بھی ہو جائے، اور یہ تو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ دعا ہے یا بد دعا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا ہے، کہ خود امام فرما رہے ہیں کہ سائل سے کہ جو تم مجھے دیکھ کر ملامت کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں بد دعا دیتا ہوں کہ تم بھی اسی حال میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو ہم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بد دعا کا بھی خیر مقدم کریں گے، اور یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس امام کی دعا کو بھی قبول فرما لے۔ فرمانے کہ یہ حال تمہارا بھی ہو جائے، اور دوسرا یہ معنی ہے کہ میرا حال جب تم تک پہنچ گیا ہے تو یاد رکھو یہ حال زیادہ دن تک، یہ میرا جو راز ہے زیادہ دن تک چھپ نہیں سکتا، بلکہ ایک نہ ایک دن چگل خوروں تک یہ پہنچ ہی جائے گا۔ لیکن یاد رکھو یہ چگل خوری کر کے تمہارے دل کو ٹھنڈک کبھی نہیں پہنچے گی، اس وجہ سے کہ جو میرا مرض ہے یہ میرے محبوب تک پہنچنے کے باوجود بھی مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی محبت تو یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں، ہم جو چیز چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ مجھے مل جائے تو ہماری محبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارے لیے دنیا میں اور کوئی اشتیاق اور چاہت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر دنیا میں ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے دور ہیں، ٹھیک ہے، اور ہجر کی راتیں جی رہے ہیں، جب وہ چیز اور وہ شخص ہمیں مل جاتا ہے تب ہمیں پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اور نہ ہی ہم اس کی محبت میں روتے ہیں، کیونکہ اب وہ شخص تو ہمارے سامنے ہے۔ لیکن امام فرمانا چاہ رہے ہیں کہ محبت رسول ایسا مرض ہے، ایسا مرض ہے کہ اگر وہ آپ کو لاحق ہو گیا تو رسول کی قربت کے باوجود، بلکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنا قریب ہو جاؤ گے اتنا ہی زیادہ تمہیں رونا آئے گا، اتنی ہی تمہیں یاد آئے گی۔ تو یہ رسول کی محبت ہے جو عام محبتوں سے، یہ رسول کا عشق ہے جو عشق مجازی سے الگ ہوتا ہے، کہ اس کے عشق مجازی جب مل جائے تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ عشق حقیقی ہے کہ جتنا ملے اتنا کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس عشق سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا بس، انشاءاللہ پھر کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔